بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آج کی رات بہت مبارک رات ہے۔ آئیے سب سے پہلے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات اور اس مبارک مہینے کے صدقے پاکستان کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے حالات بہتر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر اور اس ملک کو جو ہمارے بانیان نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تکمیل کا جو راستہ ہے اس راستے کے اوپر ڈالے۔ اس ملک کو واقعتاً ایک ایماندار اور اس ملک کے ساتھ جو واقعتاً لائل ہو وہ قیادت نصیب کرے اور پاکستان کے اور پاکستانیوں کے حالات بہت بہتر فرمائے۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان تو جیل میں ہے، عمران خان کو بتایا جا رہا ہے جی ادھر سزائیں ادھر سزائیں، لیکن عمران خان نے آج ایک گفتگو کی، اس گفتگو کے بعد اور اس گفتگو سے پہلے اچانک سے عمران خان کے جو مخالفین ہیں، ظاہر ہے عمران خان ایک طرف ہیں، باقی تمام سیاسی جماعتیں ان کے مخالفین میں ہیں، تو ان کی صفوں کے اندر اچانک سے کوحرام کیوں برپا ہو گیا ہے؟ وزارت عظمیٰ ان کے پاس ہے، خیبر پختونخوا کو چھوڑ کے تمام صوبوں کی وزارت اعلیٰ ان کے پاس ہیں، کشمیر گلگت کی حکومتیں ان کے پاس ہیں۔ عمران خان کے پاس تو آ جا کے یا خیبر پختونخوا کی حکومت ہے یا پاکستان کے لوگ ہیں، اور عمران خان تو بڑی تسلی کے ساتھ اور بڑے مطمئن ہو کے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو یہ رستہ اختیار کر لیا ہے میں اس سے بالکل اور ہرگز بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہاں ایک چیز عمران خان کو پیچھے ہٹا سکتی ہے، وہ لوگ ہیں پاکستان کے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان کا پاکستان کے لوگوں کی نبض کے اوپر ہاتھ ہے تو لوگوں کا بھی عمران خان کی نبض کے اوپر ہاتھ ہے، دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ ایک بڑے عرصے کے بعد اس قسم کی ہمیں ایک عوامی پارٹی دیکھنے کو ملی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ مثال یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی میں 14 افراد تھے، اس میں سے کچھ کے اوپر ناموں کے اوپر ہم نے بھی اعتراض کیا اور اوورال تنقید بھی ہو رہی تھی۔ پھر شہباز گل صاحب اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے کچھ نام تجویز کیے، ان کا آپ نے سندھ کو کیسے یا کراچی کو آپ نے کیسے نظر انداز کر دیا، آپ نے بلوچستان کو کیسے نظر انداز کر دیا۔ تو اس کے بعد اعظم سواتی کے نام کی گونج تھی کہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں، آپ نے ان کو کیسے نظر انداز کر دیا۔ تو ایک نئی کمیٹی کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے، تو اب 14 رکنی پہلے تھی، 5 فردر ایڈ کر کے 19 رکنی ایک پولیٹیکل کمیٹی کے نام سے ہے، جس میں فردوس شمیم نقوی کا نام سندھ سے شامل کیا گیا ہے، حلیم عادل شیخ کا نام شامل کیا گیا ہے، اور اعظم خان سواتی چاہے خیبر پختونخوا سے ہیں ان کا نام بھی شامل کیا گیا ہے، اور بلوچستان سے 2 نام شامل کیے گئے ہیں، سالار خان کاکڑ کا نام ہے اور قاسم خان سوری کا نام ہے، اور عمر ایوب کے دستخطوں کے ساتھ جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے، یہ نیا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ دیکھیے یہ ہے عوام کی طاقت۔ اگر تحریک انصاف عوام کی طاقت سے جیت رہی ہے تو اگر تحریک انصاف کے کسی فیصلے میں گڑبڑ ہے تو لوگ بھی تنقید کرتے ہیں، تو یا کوئی تجویز دیتے ہیں، تنقید نہ بھی کریں تو عمران خان ان فیصلوں کو بدل لیتے ہیں، ان کی پارٹی فیصلوں کو بدل لیتی ہے، اور یہی پاکستان کے لوگوں کی کامیابی ہے کہ اگر کوئی فیصلہ اچھا ہے تو اس کی اپریسیشن، کوئی اچھا نہیں ہے تو اس پہ تنقید کی جائے اور وہ بدل لیا جائے۔ یہ تو ہوگی اچھی بات۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آخر کیا وہ وجہ ہے کہ مخالفین کی صفوں کے اندر ایک کوحرام برپا ہے۔ آپ نے جاوید لطیف کی گفتگو سنی، آپ نے رانا ثناءاللہ کی گفتگو سنی، آپ نے آپ نام لیتے جائیں، ان کے حامی دانشور جو ہیں وہ بھی چیخنا چلانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ رانا ثناءاللہ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ محسن نقوی وزیر اعظم نہیں بنے، انہوں نے وزیر داخلہ بننے پہ اکتفا کیا تو یہ ان کی مہربانی ہے، آج رانا ثناءاللہ یہ کہہ رہے تھے کہ محسن نقوی ایسی پوزیشن میں ہے کہ ان سے گزارش ہی کی جا سکتی ہے کہ ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں۔ سچی بات تو یہ ہے محسن نقوی کی جو پوزیشن ہے آپ ان سے یہ گزارش بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں، تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کرتے کیا، چلتے کس طرح سے۔ اور پھر رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں جی وہ جو سزائیں عمران خان کو، خاص کر وہ جو نکاح کیس والی سزا ہے، تو وہ کہتا ہے جی میں گاؤں میں گیا جب الیکشن ہو رہے تھے تو ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ آپ نے ان کی بیگم کو بھی جیل میں بند کر دیا۔ تو اب رانا ثناءاللہ یہ پلی لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا یہ عدالتوں نے فیصلے کیے تھے، دیکھیں نا یہ تو نگران حکومت نے سب کچھ کیا تھا لیکن ہمارے ذمہ لگ گیا۔ نہیں، ذمہ والی بات نہیں ہے، پاکستان کے لوگ بہت سمجھدار ہیں۔ عمران خان جس لندن پلان کی بات کرتے ہیں کہ مجھے لندن پلان کا اندازہ تھا، تو وہ یہی لندن پلان تھا نا کہ عمران خان کو سزائیں دی جانی ہیں، عمران خان کو نااہل کیا جانا ہے، عمران خان کو سیاست سے ناک آؤٹ کیا جانا ہے، عمران خان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا جانا ہے۔ تو وہ ساری باتیں کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا،
اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ وہ سب کیا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اپنی ووٹ کی پرچی سے وہ لندن پلان جو ہے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اب میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ اب انہوں نے آپس میں بھی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا ہے، اور پھر ٹی وی والی ٹرانسمیشنز کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ محسن نقوی نے ان میں سے ایک جو سیکٹری CNW ہیں یہاں پہ لاہور میں، سہیل اشرف جو ہیں، ان کو یہاں سے ہٹا کے وہ لے کے جانا چاہتے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر۔ اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2 جو DIG آپریشنز لاہور ہیں ان کو لے کے انہوں نے کیا کیا کہ رضوی جو ہیں ان کو IG اسلام آباد اپوائنٹ کیا گیا، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ مریم نواز کی حکومت نے ان دونوں افسروں کو ریلیو کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ محسن نقوی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو یہ آفیسرز نہیں دیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ چونکہ وفاق کے ہوتے ہیں، جو خاص کر PSP یا DMG گروپ کے ہوتے ہیں، تو وہ کسی بھی صوبے میں جاتے ہیں، وہ صوبے کے ڈسپوزل پہ ہوتے ہیں، وہ بے شک وفاق کے ملازم ہوتے ہیں، لیکن ان کو چاہے صوبہ روک بھی سکتا ہے، احتجاج بھی کر سکتا ہے، تو انہوں نے فی الحال ان کو یہ روک دیا ہے اور یہ کہا کہ آپ نہیں جائیں گے۔ تو یوں محسن نقوی کو یہ 2 مانگے گئے افسران دینے سے بھی انکار کر دیا گیا ہے، جس سے آپ کو لگتا ہے یہ صرف چیخ چلا نہیں رہے، بلکہ انہوں نے اس کے بعد آپس میں بھی پھڈے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، میں اس کی آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ یہ سب کچھ، یہ جو آسمان آپ کو رنگ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ کیا وجہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان کی گفتگو آپ نے سنی، عمران خان تو نہیں ہٹ رہے۔ دوسرا، کہیں نہ کہیں ان کو یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ سسٹم عمران خان سے بات کرنا چاہتا ہے، اور سچی بات ہے عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا میں ہر کسی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں، ڈیل نہیں کرنا چاہتے، سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے اپنے اصول کے اوپر۔ ان کا میں تو جنرل باجوہ نے میری حکومت گرائی، میں نے کمیٹی بنائی، جاؤ بات کرو، کیونکہ یہ مسئلہ میری ذات کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کا۔ اور عمران خان نے آج بھی کہا پاکستان کی بات ہے، مجھے قائل کر لو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب آج ٹی وی کے اوپر جو ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر آج جیو نیوز یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا عمران خان NRO مانگ رہے ہیں، ان بیانات کا مقصد کیا ہے؟ تو اعزاز سید نے کہا جی دیکھیں نا جی، عمران خان تو NRO لینے کے لیے بیٹھے پاؤں میں۔ اس پہ شاندار تبصرہ کیا ارشاد بھٹی نے، ان کا دیکھیے اگر NRO ہوا تو اس ساکھ لیس اور اس کارکردگی لیس حکومت نے عمران خان کو NRO نہیں دینا، بلکہ عمران خان نے ان کو NRO دینا ہے۔ اور اس کے بعد مظہر عباس صاحب نے کہا دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، عمران خان کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اب کتنی جلدی عمران خان کی واپسی ہوتی ہے، کب تک ہوتی ہے، ہفتوں میں ہوتی ہے، دنوں میں ہوتی ہے، مہینوں میں ہوتی ہے، ظاہر ہے یہ دیکھنا پڑے گا، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ عمران خان کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ اور ایک اور بات، ان کے مطابق عمران خان کو گڑ گڑانے کی، کسی سے ڈیل لینے کی، NRO لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 فروری کو، اور یہ میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ 8 فروری کو جب پاکستان کے لوگ عمران خان کو تمام تر مشکلات، تمام تر رکاوٹوں، تمام تر چیزوں کے باوجود ووٹ دیں، تو کیا عمران خان کو ریئلائزیشن نہیں ہے یا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ میرے ساتھ ہیں؟ اور پاکستان کے لوگ زیادہ ساتھ کیوں ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے کیوں ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ کس کے خلاف ووٹ پڑا ہے، یہ بھی سب کو پتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان اس چیز کو، وہ کسی ایک بار عمران خان کے بہنوئی بھی ہیں، ناقد بھی ہیں، فیض اللہ نیازی صاحب، وہ کہنے لگے کہ اگر عمران خان کے سامنے 2 چیزیں رکھ دی جائیں، ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کو عوامی مقبولیت چاہیے یا وزارت عظمیٰ چاہیے، تو عمران خان جو ہیں وہ عوامی مقبولیت کی طرف جائیں گے، وزارت عظمیٰ نہیں چاہیں گے۔ جب عمران خان اپنی تحریک کو اس نہج کے اوپر لے کے آ گئے ہیں تو کیا وہ نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے اس کو برباد کرنا چاہیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور عمران خان نے کرنا ہوتا تو عمران خان تو پہلے بھی یہی کہا جا رہا تھا نا، عمران خان کیا کہتے ہیں، جنرل باجوہ بھی یہی کہتے رہے خاموش ہو جاؤ، اتنی سیٹیں دے دیں گے، یہ کر دیں گے، پھر یہ کہا گیا آپ بری گالا خاموش ہو جاؤ۔ عمران خان نے وہ رستہ نہیں اپنایا، عمران خان نے مزاحمت کا رستہ اپنایا۔ اب نواز شریف اپنی طرف سے عمران خان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں، کیسے؟ اب مریم نواز شریف اور اسحاق ڈار اور شہباز شریف سعودی عرب چلے گئے ہیں عمرہ شمرہ کرنے کے لیے، تو نواز شریف عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ آخری وہ عشرہ سعودی عرب میں گزارتے ہیں، تو اس بار سعودی عرب نہیں گئے، باقی پورا خاندان تقریباً چلا گیا، اور لیکن نواز شریف نے گئے۔ تاثر یہ ہے کہ نواز شریف اب ڈٹ گئے پاکستان۔ بھائی جب پاکستان رہنا تھا تب تو آپ نکل گئے، آپ جیل سے سزا یافتہ گئے۔ پاکستان کی تاریخ کی واحد ڈیل ہے جب کسی سزا یافتہ شخص کو جیل سے نکال کے جہاز پہ بٹھا کے باہر بھیج دیا گیا اور آپ بیٹھے رہے،
اور جب چڑیاں چگ گئی کھیت تب آپ آئے ریاستی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، لیکن بات نہیں بنی، اور آپ کی سب سیٹنگ تھی، آپ کی پوری بات ہوئی تھی، صرف ایک چیز رکاوٹ بنی، وہ پاکستان کے لوگ ہیں، اب وہی کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اچھا، پھر دوسری طرف کیا عمران خان ڈیل کریں گے؟ یا جس طرح نواز شریف والی بات، تو اس پہ عماد اظہر نے بڑے واضح انداز میں یہ بتایا کہ تحریک انصاف کا جو اولین فوکس ہے وہ عمران خان اور باقی جو تمام بے گناہ قیادت ہے اور کارکنان ہیں ان کی رہائی ہے، اور نمبر 2 اپنے چوری ہوئے مینڈیٹ کی واپسی ہے۔ جب تک یہ ہدف حاصل نہیں ہوتا ہر چیز بے معنی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے پورے پاکستان میں عید کے بعد ایک زبردست تحریک چلے گی۔ حماد اظہر کا یہ ٹویٹ، اور سب جانتے ہیں کہ 13 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نکالنے جا رہی ہے جلسہ اور ریلی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کمپرومائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ تو عوام سے رجوع کر رہے ہیں، اور ان کی پہلی کامیابی بھی یہی تھی کہ وہ عوام سے رجوع کر رہے تھے۔ اچھا، ایک خبر اس وقت جو ہے سوراب برکت جو ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا جی کہ صدر آصف علی زرداری کی طبیعت اچانک خراب ہے جی، پیمز اسپتال منتقل ذرائع۔ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت اسپیکولیشنز ہیں یا چیمگوئیاں ہیں یا غیر مصدقہ خبریں ہیں۔ میرے خیال سے اب وہ اس قسم کا ہو تو صدر کو عام طور پہ ان ہاسپٹلز میں جب یا کہیں ہو تو اور بھی بہت سارے ہاسپٹلز ہیں وہاں جا سکتے ہیں، تو یہ بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والی خبریں ہیں، نہ تو کوئی کسی نے ایوان صدر سے یا سرکاری طور پہ اس قسم کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا ان کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ تو آصف زرداری سے متعلق ایسی فی الحال کوئی خبر وہ کسی کریڈیبل سورس سے نہیں دی، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کی ضرور ہے، تو تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں، جس کے بعد تصدیق ہو جائے گی کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے یا طبیعت ناساز ہے یا وہ اس وقت کہاں پہ ہیں۔ تو یہ اب تک کی جناب اپڈیٹس تھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔